جی بیسکلی یہ والدہ ہے اور ان کی والدہ کی آگے 4 بیٹیاں ہیں. یہ منشیات کا کام کرتی ہیں اور ان پہ الزام یہ ہے کہ ڈیفینس کے اندر یہ پارٹیز کرواتی ہیں بہت زیادہ، وہاں پہ منشیات وغیرہ سپلائی کرتی ہیں. 2018 سے لے کے 2025 کے درمیان انہوں نے تقریباً کوئی 40 کروڑ کے قریب کی پراپرٹیز ڈی ایچ اے میں بنائی ہیں کہ جو ویریس بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر ایکومولیٹڈ تقریباً کو 75 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہوئی کہ جی یہ جائیداد جو پراپرٹیز ہیں 3 یہ پراپرٹیز ہمارے والد نے ہمیں 2002 میں ہماری والدہ کے نام کی تھی. جب ہم نے ان کے والد کو بلایا وہ کہتا جی میں تو ایک اکبری منڈی میں چھوٹا سا کام کرنے والا ہوں، کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں اور میں نے تو یہ پراپرٹیز ان کو دی نہیں کبھی، میں تو خود کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں. اور ان کی ساری جو پروسیڈز آف کرائم ہے وہ ان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی تھی، جس کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں 75 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں. 75 کروڑ روپے کی 3 سالوں میں 3 سالوں کی 75 اور اس کا کروڑ کوئی کی. ثبوت نہیں دے سکی. ان کا جو مین فوکس ہے وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور خاص طور پہ جو اسکول کالجز میں بھی ان کی سپلائز وغیرہ جاتی ہیں اور وہاں پہ یہ ینگ جنریشن کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کی کمائی سے جائیداد بنانے والی 2 خواتین کی ضمانتیں خارج کر دی. دونوں خواتین کا تعلق لاہور سے اور ڈیفنس کے علاقے سے ہے. ان دونوں خواتین پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے منشیات کی کمائی سے انہوں نے ڈیفنس میں پراپرٹیز بنائی اور بینک کی ٹرانزیکشنز کی، لیکن عدالت میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی، جس کے بعد ان کی ضمانتیں خارج کی گئیں. جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علیزہ باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ان 2 خواتین کی عبوری درخواست ضمانتوں پر سماعت کی. ان میں دونوں خواتین جو ہیں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ان کی ضمانت کروانے کے لیے بھرپور دلائل دیے، لیکن عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. عدالت میں اے این ایف کے وکیل یاسر صدیق ایڈوکیٹ انہوں نے دلائل دیے. کیا کیا دلائل ہوئے اور اس پہ ان خواتین پہ الزام کیا کیا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اے این ایف کے وکیل یاسر صدیق مغل سے. جی یاسر صاحب بتائیں کہ کیس ہے کیا، ان خواتین پہ الزام کیا کیا ہے؟ جی بیسکلی یہ والدہ ہے اور ان کی والدہ کی آگے 4 بیٹیاں ہیں. یہ منشیات کا کام کرتی ہیں. 2025 میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی تھی جس کے اندر ان سے 5 kg آئس برآمد ہوئی تھی، 120 گرام کوکین، ایکسٹریسی پلز وغیرہ ہوئی تھی. اور ان پہ الزام یہ ہے کہ ڈیفینس کے اندر یہ پارٹیز کرواتی ہیں بہت زیادہ، وہاں پہ منشیات وغیرہ سپلائی کرتی ہیں، جس کی بابت جو منشیات کا آفینس ہے اس کے اندر ان کی والدہ آلریڈی جو ہے وہ کسٹڈی کے اندر ہیں. یعنی آج جن خواتین کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں ان کی والدہ جو ہے پہلے ہی منشیات کے الزام میں جیل میں ہے. جی جیل میں ہے، اور یہ دونوں بھی اس ٹائم بیل کے اندر باہر ہیں. ملزم یہ بھی اس کیس کے اندر ہیں. ہم نے اس کے بعد ایک ایسٹ انکوائری سٹارٹ کی منی لانڈرنگ کے اندر. اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ 2018 سے لے کے 2025 کے درمیان انہوں نے تقریباً کوئی 40 کروڑ کے قریب کی پراپرٹیز ڈی ایچ اے میں بنائی ہیں، کوئی 6-7 پراپرٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ پچھلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں ان کے جو ویریس بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر ایکومولیٹڈ تقریباً کو 75 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اب جب ان کو ہم نوٹس ایشوز کیے، ہم نے ان کو پہلے تو یہ آتے نہیں تھے، جب نوٹس آپ سے مراد یہ نہیں کہ اے این ایف نے جب مقدمہ درج کیا تو اس کے بعد ان کو نوٹس جاری کیے. مقدمہ منشیات کا تھا اور اس میں بعد میں جب پتہ چلا گا کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، منشیات کی کمائی سے پراپرٹی بنائی گئی ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اے این ایف نے ان کو نوٹس جاری کیے کہ بتائیں آپ کی یہ جائیداد ہے یہ کس پیسوں کی کمائی سے بنائی گئی؟ جی بالکل. ہم نے ان سے جب اس کے بابت پوچھا کہ آپ نے یہ کس پیسوں سے جائیداد بنائی ہے تو ان کا یہ بیان تھا جو انہوں نے اس کے اندر پلی لیا کہ جی یہ جائیداد جو پراپرٹیز ہیں 3 یہ پراپرٹیز ہمارے والد نے ہمیں 2002 میں ہماری والدہ کے نام کی تھی اور 2008 میں ان کی طلاق ہوگی. جب ہم نے ان کے والد کو بلایا وہ کہتا جی میں تو ایک اکبری منڈی میں چھوٹا سا کام کرنے والا ہوں، کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں اور میں نے تو یہ پراپرٹیز ان کو دی نہیں کبھی، میں تو خود کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں. اچھا، یعنی کہ وہ تو خود کرائے پہ مکان پہ رہتا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد نے ان کو پراپرٹی گفٹ کی تھی اور ڈیفنس میں کی تھی. جی بالکل. ڈیفینس کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر. تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ پراپرٹیز بیچ کے آگے کام کیا ہے اور ان کا کوئی سلون بھی ہے. یہ صرف منی لانڈرنگ کے لیے جو ڈرٹی منی، بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے بزنس شو کیا انہوں نے. جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ یہ کوئی پارٹیز کرتی تھی. کس کس کی پارٹیز ہوتی تھی، کن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، کس نوعیت کے لوگ؟ جی بیسکلی یہ ڈی ایچ اے کے اندر اور یہ جو فارم ہاؤسز وغیرہ پہ یہ لیڈ کلاس کی پارٹیز ہوتی تھی، وہاں پہ لیڈ لوگ جاتے تھے وہاں پہ. اور یہ وہاں پہ اصل میں ان کا جو سر وہاں پہ یہ ایکسٹریسی پلز، ڈرگز، کوکینز، یہ جتنے بھی ہیں نا یہاں پہ وہاں پہ سپلائی کرتی تھی.
اور ان کی ساری جو پروسیڈز آف کرائم ہے وہ ان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی تھی، جس کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں 75 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں۔ اچھا 75 کروڑ روپے کی 3 سالوں میں، 3 سالوں کی اور اس 75 کا کروڑ کوئی کی۔ ثبوت نہیں دے سکی کہ یہ آمدن کہاں سے آئی، ٹرانزیکشن ہوئی کیسے؟ جی آج تیسری تاریخ تھی اور پچھلی تاریخ پہ جج صاحب نے ان کو ایک بار پھر اپرچونٹی دی تھی کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے، اس کی کوئی رجسٹری ہوگی، کوئی سیل ڈیڈ ہوگی، کوئی پے آرڈر ہوگا، وہ آپ ENF کو دیں۔ ہم نے ان کو دوبارہ نوٹس دیا، یہ کچھ بھی نہیں بتا سکے، یہ بھی نہیں بتا سکے انہوں نے پراپرٹی کتنے کی بیچی ہے، کتنے کی لی ہے، یہ کچھ بھی نہیں بتاتے اور صرف ایک صاف سا جواب دیتے جی ہمیں یہ گفٹ ملی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی قسم کا جواب نہ دے سکیں یہ۔ اچھا ان کے وکیل نے بھی تو کافی دلائل دیے، وہ ان کے وکیل کا دلائل کیا تھا؟ ان کے وکیل صاحب یہ کہتے تھے کہ جی یہی ان کی پراپرٹیز جو ان کے نانا کا کوئی بزنس تھا ریاض میں، وہاں سے ان کو انہیریٹنس کی یہ پراپرٹیز ملی تھیں اور انہیریٹنس کی پراپرٹیز کو بیچ کے انہوں نے آگے کاروبار شروع کیا اور کاروبار کرنے کے بعد انہوں نے آگے سے پراپرٹیز بنائی ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں لگایا کہ پیچھے ان کا کیا کاروبار تھا، نہ انہوں نے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی کوئی ٹریل دی ہے، نہ انہوں نے کوئی رجسٹری دی ہے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دے سکے ڈاکومنٹری، صرف وربلی باتیں بتاتے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خاندان ان کا ہے، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک خاتون جس کی ضمانت خارج ہوئی ہے، اس کا خاوند بھی منشیات کے مقدمات میں کراچی میں کاروبار کرتا ہے، 3 سال جیل رہ چکا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کا جو خاوند ہے وہ کراچی میں منشیات کا کام کرتا ہے، 3 سال وہاں پہ جیل میں رہ چکا ہوا ہے اور بذات وہ دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، جبکہ ایسا کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے اور وہ بھی منشیات کے پیسوں سے سارے اس نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو منشیات کے کاروبار ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ 2 اور پنکیاں جو ہیں وہ آج عدالت نے ان کو ضمانتیں ان کی خارج کی ہیں، اس طرح کے کاروبار جو ہیں عام سوسائٹی پہ، خاص طور پہ نوجوان جو ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیسکلی ان کا جو مین فوکس ہے وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور خاص طور پہ جو اسکول کالجز میں بھی ان کی سپلائز وغیرہ جاتی ہیں اور وہاں پہ یہ ینگ جنریشن کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو ہے نا یہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، جس کے لیے ساری کاوش کی جا رہی ہے۔ ان کو آلریڈی ریسٹ بھی کیا، منی لانڈرنگ کے کیسز بھی بنائے اور بہت زیادہ پراپرٹیز، یہ تو بھی وہ پراپرٹیز ہیں جو ہم نے ڈیورنگ انکوائری ہے، ابھی یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن دیکھیں کتنی پراپرٹیز سامنے آئیں گی، یہ ہمیں اب بعد میں پتہ چلے گا مزید تفتیش کے بعد۔ خواتین امیر بھی ہیں، ڈیفنس کے علاقے میں بھی رہتی ہیں اور ان کے جو ان کے ساتھ منسلک کیے جا رہے ہیں گاہک وہ بھی امیر ترین ہیں اور یونیورسٹیز کے بچے اور بچی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جی آپ سے کہہ رہے ہیں، جی سب امیر لوگ ہیں اور ایلیٹ کلاس ہے، کیونکہ ریپ پارٹیز میں جانا اور ان پارٹیز کے اندر داخلہ جو ہے اس کے لیے بھی ان کو یہ پیسے دے کے اس کے اندر داخلہ کرنا پڑتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان 2 خواتین ملزمان کے حوالے سے گزشتہ 2 جو سماعتیں تھیں ان میں ان کے دلائل چل رہے تھے، آج دونوں فری کین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے اور 2 رکنی بینچ نے ان دونوں خواتین کی عبوری درخواست ضمانتیں خارج کر دی، جس کے بعد ANF نے ان کی گرفتار کے لیے کوشش کی، وکلاء کی جانب سے مزاحمت بھی ہوئی، لیکن آخر کٹہرے میں تو آنا پڑے گا، گرفتاری بھی دینی پڑے گی اور اس کے بعد ٹرائل کیا چلتا ہے، کیا کیا ٹرائل میں چیزیں سامنے آتی ہیں، انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔